ڈی لیگل کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے رائج نظام عدل میں شاید سب سے زیادہ بنیادی کردار وکلاء کا ہے، شاید ججوں سے بھی زیادہ اہم۔ وکلاء نظام عدل میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور پیشہ ورانہ خدمات صحیح طریقے سے سر انجام دیں، اس کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں بار کونسل کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس سال نومبر میں انشاءاللہ اسلام آباد بار کونسل کے الیکشنز متوقع ہیں، اور ان الیکشنز میں بہت سے معروف اور مشہور قانون دانوں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں شاید سب سے زیادہ معتبر اور قابل احترام نام عطاء اللہ حکیم کنڈی صاحب کا ہے، جو آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ۔ تھینک یو عمر۔ آپ کی نظر میں جو ایک عدالت ہے، کورٹ آف لاء، وہ کیا صرف پریزائڈنگ آفیسرز پر مشتمل ہوتی ہے یا اس کے کوئی اور اراکین بھی ہیں؟ تھینک یو عمر فار دس کویسچن۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جج جو ہے ہی از اے پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ، اور جو وکلاء ہیں ان کو کہا جاتا ہے آفیسر آف دا کورٹ۔ سو یہ تو کلیئر ہے کہ دیر آر مینی آفیسر ان دا کورٹ بغیر آفیسرس کی نہیں چل رہی۔ یہ کیوں ضروری ہے اور وکلاء کا رول کہاں پہ آتا ہے اور کیوں اہم ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کورٹس کب فیصلے دیتی ہیں۔ کیا کورٹس ویکیوم میں فیصلے دیتی ہیں، یا جب کورٹس کے دروازے کو دستک دی جاتی ہے پھر وہ فیصلے دیتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے یا ایگریوڈ پرسن کا یا لوکس اسٹینڈائی کا۔ ہمیشہ کوئی سائل کورٹ میں آتا ہے اور کورٹ سے ریلیف مانگتا ہے، اور عمومی طور پہ کسی کے خلاف ہی مانگتا ہے۔ وکلاء کے پاس قانون کے نیچے جو ایک رائٹ ہے اور جس کا ہمیں لائسنس دیا جاتا ہے، وہ رائٹ آف آڈینس ہے۔ ہم اس سائل کے بہاف پہ کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہم آفیسر آف دا کورٹ اس لیے ہیں گو کہ ہم سائل کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسے منیمم سٹینڈرڈز ہیں ہمارے کوڈ آف ایتھکس کے جو ہم نے مینٹین رکھنے ہیں۔ اس کے تحت ہم نے فل آنیسٹ اسسٹنس دینی ہوتی ہے کورٹ کو۔ ہم نے سائل کا کیس بھی سمجھانا ہے کورٹ کو، لیکن کورٹ کو آنیسٹلی اور کینڈڈلی یہ بھی بتانا ہے کہ رائج قانون کے تحت اور جو کرنٹ پریسیڈنٹس ہیں وہ اس ایشو پہ کیا کہتے ہیں۔ ایز اے لائر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کلائنٹ کے حوالے سے کون سے فیکٹس ایسے ہیں جن کا لایا جانا کورٹ کے سامنے ضروری ہے۔ ایز اے لائر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ کن لاز کی اپلیکیشن ہے، اور ایز اے لائر ہمیں پتہ ہے کہ ان لاء کی انٹرپریٹیشن کہاں کہاں ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ رول ہے ایک لائر کا جو کہ اتنا ضروری اس کو بنا دیتا ہے، اور اس آفس کو اتنا ضروری بنا دیتا ہے کہ اس کی اسسٹنس کے بغیر شاید آج کل کورٹ انصاف اور انصاف سے مبنی فیصلے نہیں دے سکتے۔ بار کونسلز کا جو ڈسپلنری فنکشن ہے اس کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا جب لاہور میں پورے ملک نے دیکھا کہ وکلاء کا ایک پورا جتھا ایک ہسپتال پر حملہ آور ہوا، اور وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے لوگوں کو زد و کوب بھی کیا۔ تو اس قسم کے واقعات میں بار کونسل کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آئیڈیل نہیں رہا، سوری ٹو سے۔ اگر دیکھا جائے، آپ فالو کریں تب کی خبریں اور انٹرویوز دیکھیں، ہم سارے وکلاء ڈیفینسو ہو کے اس ایکٹ کو سم ہاؤ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو ریلیونٹ بار کونسل تھی، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کوئی قابل ذکر ایکشن نہیں لے سکی ان وکلاء کے خلاف جو نظر آئے ہمیں کلیئرلی ہاسپٹل کی باؤنڈری میں گھستے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، نعرے بازی کرتے ہوئے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے ریگولیٹر اپنی فنکشنز پرفارم کرنے میں فیل رہی ہے۔ جب یہ واقعات ہو رہے تھے ان دنوں میں، تو آپ کا اپنا کیا، آپ کے احساسات تھے اور آپ کا کیا رد عمل تھا؟ میں شرمندہ تھا، اور جب جس سے بھی بات ہوتی تھی میں بغیر کچھ کہے اسے معافی مانگتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ میں اپنے وکلاء کے لیے اور ان کے کیے ہوئے ایکٹس پہ شرمندہ ہوں، اور میرے پاس جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کو یہ بتا پاؤں
کاش میں یہ بتا پاؤں کہ ان وکیلوں کے خلاف بار کونسل نے ایکشن لیا ہے اور ڈسپلنری پروسیڈنگز کر کے جن کے خلاف ثابت ہوا ہے ان کو سزا دیا ہے. آئی وش میں ان کو بتا پاتا، لیکن میں یہ نہیں بتا. عطاء اللہ کنڈی صاحب اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں اور PIC جیسا واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو بار کونسل کیا کرے گی؟ اٹس اے نو برینر. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ بار کونسلس کو جہاں تک ڈسپلنری پروسیڈنگس ہیں ایز اے واچ ڈاگ ایکٹ کرنا چاہیے اور پرویکٹیولی ان میٹرز کو لینا چاہیے. اس قسم کی کارروائی، اس قسم کا واقعہ یہ تو ڈیفینیٹلی ڈسپلنری کمیٹی میں جاتا اور آگے ٹریبیونل میں جاتا، اور ہم فلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو مس کنڈکٹ تھا اس کی تحقیق کرتے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرتے، اور آپ دیکھتے کہ آگے کے لیے بھی ایک ڈیٹرنس ہوتا. ہم وکیل سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. میں خود بذات خود فورس کے بہت خلاف ہوں. صاحب ہڑتالوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کے بہت سے وکلاء، خاص طور پر ینگ لائرز کو یہ شکایت ہے کہ ہڑتالوں کی وجہ سے ہمارا کام متاثر ہوتا ہے. سال میں 30 سے 40 دن ہڑتالیں ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ روزانہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ آج میں کچہری جاؤں گا تو وہاں ہڑتال ہوگی یا کام ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ رول آف تھم یہ ہونا چاہیے کوئی ہڑتال نہیں ہوگی. سب سے پہلے اصول اپنا ہے کوئی ہڑتال نہیں ہوگی. میں نے خود ہڑتالوں میں شرکت کی ہے، اور ایک ٹائم تھا جب ہم نے ہڑتالیں کی، ہم سڑکوں پہ تھے کیونکہ عدالتیں نہیں تھیں، عدالتیں بند ہو گئی تھیں. ہمارے ججز کورٹ میں نہیں تھے، کورٹس میں ایسے افراد کو بٹھا دیا گیا تھا ججز نہیں تھے، اس لیے عدالت میں جانے کی تک نہیں بنتی تھی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. ہم روڈ پہ آ گئے تھے اور ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے عدالتیں دوبارہ سے کھولی جائیں، ججز کو عدالت تک جانے دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی فورم نہیں تھا لائرز کے پاس. یہ آپ سن 2007 کا ذکر کر رہے ہیں جب افتخار محمد چودھری صاحب کی سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کے اسٹرگل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس وقت شاید جسٹیفائڈ تھا ہڑتال. اس کے علاوہ ہڑتال کی جسٹیفیکیشن دینا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. عدالتیں کھلی رہیں، سائلان کو انصاف ملتا رہے. سائل کی چوائس ہے، اگر وہ کورٹ میں جانا چاہتا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ سائل اگر اپنے وکیل کو لے کے جانا چاہتا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ لہٰذا میرا ٹیک اس پہ بڑا کلیئر ہے، کوئی ہڑتالیں نہیں ہو سکتی، کوئی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی ہمارے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ کے نیچے، رولز کے نیچے کوئی بھی ہڑتال نہیں ہو سکتی جب تک بار کونسل اپروو نہ کرے. ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر ہم بغیر اپروول کے ہڑتالیں کرتے ہیں. اور دوسری بات، اگر ہڑتال کی کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ چیز کسی بار کے عہدیدار کو یہ اختیار دیتی ہے کہ زبردستی کسی لائر کو کورٹ سے نکالے، یا زبردستی کسی لائر کو منع کرے دروازے میں کھڑے ہو کے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے؟ نو، نیور. اب ہڑتال کال بھی کر لیتے ہیں تو مورلی مے بی وہ باؤنڈ ہو، لیکن فزیکلی ان کو روکنا یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کو اگر لگے کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ میٹر ریفر کریں بار کونسل کے سامنے، جہاں پہ وہ لائر جا کے اپنا ڈیفینس پیش کرے گا اور بتائے گا کہ اس نے مس کنڈکٹ کیوں نہیں کیا. یہ وہ ایک طریقہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. تاخیری حربے یا ڈائلیٹری ٹیکٹکس جو وکلاء استعمال کرتے ہیں ڈیلے کے لیے، کیا آپ کے خیال سے وہ مس کنڈکٹ کی تعریف میں آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارا جو بھی کوڈ آف ایتھکس ہے اس پہ اتنی ججمنٹس ابھی موجود نہیں ہیں، اور آپ اگر جو ججمنٹس دیکھیں گے بھی صحیح، وہ اتنی گریو نوعیت کی ہے جس پہ شاید ان کا ایکشن لینا بہت ضروری تھا. جہاں تک بات ہے کہ ڈیلے کو مس کنڈکٹ کی تعریف میں لانا، آئی تھنک ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے لیے اگر پراپر امینڈمنٹس کی جائیں اور CPC میں امینڈمنٹ لائی جائے، اور اسی طریقے سے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ کے نیچے جو رولز بنے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان بار کونسل نے ہمارے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں اپنے لیگل ایتھکس کے حوالے سے، اس میں اگر امینڈمنٹ لائی جائے اور اس کو پروناؤنس طریقے سے اگر کہہ دیا جائے کہ کہیں پہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وکیل صاحب ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں
اور جان بوجھ کے یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا، تو شاید ہمارے لیے آسان ہو جائے، بار کونسل کے لیے آسان ہو جائے جیسے ینگ لائرز جو کسی وکیلوں یا ججوں کے خاندان سے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، اور آپ کے منشور میں ان کے حوالے سے کیا چیز ہے؟ میں نے ایسے بہت سے کامیاب وکیل دیکھے ہیں جن کا کوئی تعلق کسی جج سے یا کسی وکیل کے خاندان سے نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں محنت آپ کو ریوارڈز دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اتنا ایکسل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ٹائم دینا چاہیں اور محنت کرنا چاہیں۔ دیکھیں، سٹارٹ ہمیشہ کسی بھی پروفیشن میں وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ ایز اے بار کونسل میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم نے لائسنس دینا ہے لائر کو، ہم نے اس کو ایک ڈائریکشن بھی دینی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں ہمارے ہاں ابھی فرم کا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، اور شاید جتنے لائرس کو ہم لائسنس دیتے ہیں ان کی فرمز میں جانے کے، ان تمام لائرس کا فرمز میں جانے کے پراسپیکٹس معدوم ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ ہم کیسے ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ لائسنس ملنے کے بعد ایک افیکٹو پروفیشنل لائف شروع کر سکیں؟ اس کے لیے میرے منشور میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائرز پلیسمنٹ پروگرام جو کہ انٹرنشپ کے مبنی ہوگا، اس میں ہمارے اٹارنی جنرل آفس کے نیچے، ہمارے ایڈوکیٹ جنرل آفس کے نیچے جتنے آفیسز ہیں، جتنے آفیسر آف دا کورٹ ہیں، ان کو شیڈو کرنا، ان کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سیشن لیول پہ جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہے، ہم ان کے ساتھ انشور کریں گے کہ ان کو موقع ملے کہ وہ انٹرنشپ پروگرام کے نیچے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور کام سیکھیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی آر بلیس، ہمارے پاس ریگولیٹری باڈیز ہیں جو قضائی جوڈیشل کام کر رہی ہیں۔ ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اپنے لائرس کو وہاں پہ پلیسمنٹ دیں، وہاں پہ انٹرنشپ پروگرام کے تحت ان کو 4 ویکس کے لیے، 1 منتھ کے لیے، 2 منتھس کے لیے وہاں پہ بھیجیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت ہم اپنے لائرس کو اور ینگ لائرس کو فوری طور پہ انگیج رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نظام عدل میں ایک وکیل کا کیا کردار ہے؟ کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں؟ وکیل کا رول سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پارٹیز کا سنا جانا بہت ضروری ہے۔ کورٹ کوئی بھی فیصلہ ہیئرنگ دیے بغیر نہیں کر سکتی، اور یہی وہ ہیئرنگ کا موقع ہے جہاں وکیل کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ وکیل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے بہاف پہ کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے۔ وائی وکیل جب پارٹی خود بھی جا سکتی ہے؟ بیکاز وکیل شاید پارٹی کے بہاف پہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سے وہ فیکٹس ہیں جو کورٹ کے سامنے ضرور لانے ہیں تاکہ وہ جو ریلیف چاہتا ہے پارٹی وہ اس کو ملے۔ ایک لائر کو پتہ ہے کون سے وہ لاز ہیں جو اپلیکیبل ہیں اس کے کلائنٹ کے کیس میں، جس کا کورٹ کو سامنے لانا بہت ضروری ہے، کون سے وہ پریسیڈنٹس ہیں جو کہ تشریح کرتے ہیں ان قوانین کی جن کا کورٹ کے سامنے لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ لائرس کے بارے میں ہے دے آر آفیسر آف دا کورٹ، یہاں پہ ایک ڈوئل رول ہے لائر کا جو کبھی کبھی ہم نگلیکٹ کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں۔ جب کہ وہ ایک کیس لڑ رہا ہے کلائنٹ کے بہاف پہ اس سے فیس لے کے، اور وہ فلی ویگرسلی اپنے کلائنٹ کا کیس لڑ رہا ہے اور سارے فیکٹس کورٹ کے سامنے لا رہا ہے، اور وہ قانون بتا رہا ہے جج کو جو اپلیکیبل ہے، ساتھ میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فل ڈسکلوجر کرے، کوئی کنسیلمنٹ نہ کرے ایسی بات کا جو آپ کے کیس کے میرٹس کو افیکٹ کرتا ہو۔ اسی طرح کسی ایسی پریسیڈنٹ کے حوالے سے جو کہ اس قانون کی تشریح کرتی ہے اور وہ کرنٹ پریسیڈنٹ ہے جس سے آپ کی ججمنٹ افیکٹ ہوگی، تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے جو بھی کوڈ آف کانڈکٹ ہے وکلا کا، وہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ آپ نے کورٹ کے ساتھ کینڈیڈلی وہ شیئر کرنا ہے اور کورٹ کو اپنے اسسٹ کرنا ہے۔ تو یہ وہ رول ہے لائر کا جو کہ اس کو ضروری بنا دیتا ہے ایک کلائنٹ کے لیے بھی اور ایک کورٹ کے لیے۔ جو لیگل پروفیشن ہے اس میں اسپیشلائزیشن کے حوالے سے کوئی اس وقت نظام موجود ہے، اور اس حوالے سے کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ اس پہ بالکل کام کیا جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے اس پہ۔ دیکھیں، لا اوور دا ٹائم کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اور لا کی فیلڈز بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے اب ضروری ہے شاید جو سیزن لائر ہیں، ایکسپیرینس لائر ہیں جن کی پریکٹس بہت زیادہ ہے،
وہ جو کہ ہر قسم کا کام کر رہے ہیں ان کو شاید ضرورت نہ ہو، لیکن جو ینگ لائر ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹنکشن لینے کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ کوئی اسپیشلائزیشن کرے۔ اب بار کونسل کا کام ہے شاید کہ وہ کوئی بھی اس قسم کی سرٹیفکیشن کو پروموٹ کرے، اور یہ پروموٹ کر کے جب بھی سرٹیفکیشن کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بار کونسل کی ویب سائٹ پہ اس کی تھوڑی بہت پروناؤنس شکل میں یا تھوڑی بہت اس کو کوریج دینی چاہیے کہ یہ جو ہمارے رول پہ ہیں لائرز، انہوں نے یہ اسپیشلائزیشن کورس کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو ہمارا کلائنٹیل ہے، جو ایک مارکیٹ ہے، اس کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ لڑکے، یہ لائرز موجود ہیں جو کہ اس اسپیشلائزڈ فیلڈ سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اوور دا ٹائم ہمارے پاس ایک ایسے اسپیشلائزڈ لائرز آئیں گے جن کی اسسٹنس نہ صرف اپنے کلائنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی، کورٹس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی۔ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام جو ووٹرز ہیں، الیکٹوریٹ ہے، لائرز اسلام آباد کے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ دیکھیں، میں ایک منشور لے کے آیا ہوں، میں اس منشور کو اپنے لیے ایک مشن سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں چاہے جیتوں یا نہ جیتوں، میں اس منشور پہ قائم رہنا ہے اور اس پہ کام کرتے رہنا ہے، چاہے میں خود کروں یا اپنے اور دوست کولیگ ممبرس کے صاحب آپ کے جیسے جرت مند اور اصولی وکلاء کا بار کی سیاست میں قدم ڈالنا ہمارے لیے ایک لمحہ خوشی کا لمحہ ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت فرمائی۔ تھینک یو